مسئلہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جو برسہ برس سے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے، مبارک سرزمین سے، انبیاء کی سرزمین سے اس کا تعلق ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مسجد اقصیٰ سے متعلق قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور آثار صحابہ میں بے شمار بشارتیں وارد ہوئی ہیں، بے شمار مسلمانوں کو یہاں کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور اس سرزمین کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ معراج میں جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر سال واقعہ معراج کے اوپر تقاریر ہوتی ہیں، تو اس واقعہ معراج سے متعلق جو آنے والی آیت ہے اس میں اسی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ قرآن مجید نے مسجد اقصیٰ کا اتنی اہمیت دی کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا واضح نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ دوسری آیت میں ذکر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف لے کر گئے وہ ایسی برکت والی سرزمین ہے کہ اس کا ارد گرد بھی بار بار کرتا ہے۔ تو اس سرزمین کی، اس جگہ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین سے متعلق بے شمار احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول مسجد وضع فی الارض، کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسجد الحرام، کہ مسجد حرام تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا کہ پھر کون سی دوسری، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ تو وہ مسجد اقصیٰ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ طبرانی شریف میں ایک اور روایت آتی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اتنی بابرکت ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والے نبی تھے، کہ اس مسجد کی تعمیر جب شروع ہوئی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ابتدا ببناء البیت، کہ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اور ان کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اس بنا کی تعمیر کی تکمیل آپ نہیں کریں گے، اس تعمیر کو مکمل کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو گویا دو نبی براہ راست اس مسجد کی تعمیر کرنے والے تھے۔ تو یہ اتنی برکت والی مسجد تھی کہ جس کو تعمیر کرنے والا کوئی معمار نہیں تھا، کوئی مستری مزدور نہیں تھے، انبیاء تھے اس کو تعمیر کرنے والے۔ اور یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نماز ادا کی ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تحویل قبلہ ہوگی، قبلہ اب دوسرا بن گیا ہے۔ اس وجہ سے کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے پہلے کے تقریباً 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ تو یہ اتنی برکتوں والی، اتنی فضیلتوں والی یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس جگہ کی برکتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور احادیث میں اس جگہ کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔